ایک ملک پر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی عوام کے ساتھ کافی خوش تھا اور اس کی عوام بھی اس کے ساتھ کافی خوش تھی۔ بادشاہ کی ہر بات پر رعایا عمل کرتی تھی۔ بادشاہ جتنے بھی فیصلے کرتا سب کے سب لوگ اسے دل و جان سے قبول کر لیا کرتے تھے۔ پورا ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن تھا۔ بادشاہ ایک رات سو رہا تھا تو اس کو خواب کے اندر ایک گدھا رسیوں کے ساتھ مردہ حالت میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ بادشاہ اسی دوران خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اتنے برے خواب کا مطلب کیا ہوگا۔ ڈرے سہمے ہوئے بادشاہ سو گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس نے اٹھ کر سارے وزراء کو اپنے دربار کے اندر پیش ہونے کا حکم دیا۔ سارے کے سارے وزراء اور مشیر اس کے دربار کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے تو بادشاہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مردہ گدھا رسیوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اب آپ میں سے کوئی بھی میرے خواب کی تعبیر بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہاں پر بادشاہ کے کافی وزراء اور مشیر اکٹھے تھے۔ سب نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہوگا۔ کسی نے کتاب نکالی تو کسی نے ستاروں کے علم کے ذریعے معلوم کیا، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں ہو پایا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب بادشاہ ان سب کو دیکھ رہا تھا کہ آخر کوئی تو اس کے خواب کا مطلب نکالے گا، جبکہ بادشاہ کو اپنے خواب کا مطلب جاننا لازمی تھا۔ اب بادشاہ سب پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ سب نے باری باری بادشاہ کو بتایا کہ وہ اس خواب کا مطلب نہیں جان پا رہے ہیں۔ پھر اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ پورے ملک کے اندر اعلان کروا دو کہ جو بھی میرے خواب کا مطلب بتائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا اور اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ کافی لالچی لوگ آتے بادشاہ کو اس کے خواب کی غلط تعبیر بتاتے اور مال بٹورنے کی کوشش کرتے تو بادشاہ اسی وقت انہیں پہچان لیتا اور ان کو محل سے باہر نکال دیا جاتا۔ اب بادشاہ کی طرف سے پورے ملک میں منادی ہونے لگی۔ ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا تھا تو اس نے یہ منادی سن لی۔ کسان سارا سال کھیتوں کے اندر محنت مزدوری کرتا اور فصل بھی مزے کی نہیں ہو پاتی تھی، جس سے کسان کا گزر بسر کافی مشکل سے ہوتا تھا۔ اب کسان نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور بادشاہ کو جا کر اس کے خواب کی تعبیر صحیح بتا کر انعام وصول کیا جائے۔ اب وہ سیدھا اپنے کھیتوں سے نکل کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ درخت کے نیچے پہلے سے ایک صوفی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے سوچا کہ کیوں نہ اس بزرگ سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کی جائے، تو کسان نے آداب کہا اور پھر بزرگ سے کہنے لگا کہ میں ایک کسان ہوں، کھیتوں میں سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں، پر اس سے خاص گزارا نہیں ہو پاتا۔ میں نے آج منادی سنی تھی کہ بادشاہ کے جو بھی خواب کی تعبیر بتائے گا تو اسے کافی بھاری انعام دیا جائے گا۔ میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بزرگ نے کہا کہ بادشاہ کا خواب کیا ہے؟ تو کسان نے کہا کہ بادشاہ نے خواب میں ایک مردہ گدھر کو رسیوں کے اوپر لٹکا ہوا دیکھا۔ بزرگ نے کہا کہ تمہیں میں اس کی تعبیر ایک شرط پر بتاؤں گا، جو تمہیں انعام ملے گا وہ تم میرے ساتھ آدھا آدھا کرو گے۔ کسان کو مفت میں تعبیر مل رہی تھی اور ساتھ انعام بھی، تو اس نے حامی بھر لی۔ پھر بزرگ نے کہا کہ گدھر فریبی اور مکاری کی علامت ہے۔ اس کا رسیوں کے اوپر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پورے ملک کے اندر مکاری اور فریبی پھیل جائے گی۔ بادشاہ کو بچ کر رہنا ہوگا۔ کسان وہاں سے سیدھا روانہ ہو گیا اور بادشاہ کے محل کے باہر پہنچ گیا۔ باہر وزیر نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو کسان نے کہا مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، میں ان کے خواب کی تعبیر لایا ہوں۔ وزیر کسان کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا تو کسان نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جیسا کہ بزرگ نے بتائی تھی۔ بادشاہ کو تعبیر کافی پسند آئی اور اس نے کسان کو انعامات دے کر روانہ کر دیا۔ کسان نے جب زیورات اور خزانہ دیکھا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور سوچا کہ میں بزرگ کو جانتا تک نہیں تھا اور اس کو میں اپنا حصہ کیوں دوں۔ پھر کسان سیدھا گھر چلا آیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے اوپر باریک دھاگے سے تلوار لٹک رہی ہے۔ بادشاہ کافی پریشان ہوا اور اس نے سوچا خواب کی تعبیر کے لیے اس کسان کو بلا لاؤ۔ پھر بادشاہ نے اپنا قاصد کسان کے پاس بھیجا اور کہا اس کو میرا خواب بھی سنا دینا اور کہنا اس کی تعبیر آ کر بتائے۔ قاصد نے کسان کے پاس پہنچ کر بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی تم خود آ کر تعبیر بتاؤ۔ کسان نے قاصد کو کہا ٹھیک ہے، میں صبح آ جاؤں گا۔ اب کسان کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں تھا۔ وہ پھر اسی بزرگ کی تلاش کے لیے گھر سے نکل پڑا تاکہ اس سے مل کر خواب کی تعبیر جان سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا
کہ جب بزرگ پوچھے گا کہ پچھلی بار میرا انعام کیوں نہیں دیا تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ اب وہ بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ کسان بزرگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی درخت کے نیچے آ گیا جہاں پر اس کو پہلی بار ملا تھا۔ وہاں پر بزرگ آج بھی موجود تھا۔ تو کسان نے بزرگ کو آداب کہا تو بزرگ نے کہا کہ تم پھر آ گئے۔ پچھلی بار میں تمہارا انتظار کرتا رہا پر نہ ہی تم آئے اور نہ ہی انعام بھیجا۔ کسان نے کہا جناب میں لالچی ہو گیا تھا اس لیے آپ کو انعام نہیں دے پایا، لیکن اس بار بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا ہے، آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں، جو بھی مجھے انعام ملے گا وہ ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ بزرگ نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس بار، اب بادشاہ کا خواب بتاؤ۔ کسان کہنے لگا کہ بادشاہ نے خواب کے اندر ایک تلوار کو باریک دھاگے کے ساتھ اپنے اوپر لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر بزرگ خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تلوار جنگ کی علامت ہے، بادشاہ کے اوپر جنگ مسلط ہونے والی ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے سے تیاری کر لے۔ کسان بزرگ سے اجازت مانگ کر جانے لگا تو بزرگ نے کہا کہ میرا انعام یاد کرنا۔ تو کسان کہنے لگا جناب مجھے یاد ہے۔ کسان پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور وہاں پر آ کر اس نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کے اوپر جنگ مسلط ہونے والی ہے اور آپ کو چاہیے کہ جنگ کی تیاری کریں۔ بادشاہ خواب کی تعبیر سن کر کافی خوش ہوا اور کہا کہ چلو کم سے کم ہم جنگ کی تیاری تو کر لیں گے۔ بادشاہ نے کسان کو دوبارہ انعام دے کر روانہ کر دیا۔ کسان راستے میں جا رہا تھا تو اس بار راستے میں ہی بزرگ اس کا منتظر کھڑا تھا۔ بزرگ نے کسان سے کہا مجھے میرا حصہ دیتے جاؤ، تو کسان نے وہیں پر تلوار نکال لی اور بزرگ کے اوپر حملہ کر دیا۔ بزرگ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے گر پڑا پر اس کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی۔ کسان وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے گھر چلا آیا۔ پھر کچھ مہینے گزر جانے کے بعد بادشاہ کو ایک اور خواب نظر آیا۔ خواب کے اندر بکری ذبح کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے پھر اپنے قاصد کو بھیجا کہ کسان کو میرا خواب سنا دینا اور اسے کہنا کہ آ کر اس کی تعبیر بتائے۔ کسان کافی پریشان ہوا کیونکہ یہ پہلے دونوں خوابوں کی تعبیر خود نہیں جانتا تھا۔ اس کو پھر اس بزرگ کی یاد ستانے لگی تو اس نے سوچا کیوں نہ اس بار دوبارہ بزرگ کو ڈھونڈ کر دل سے معافی مانگی جائے۔ بزرگ کافی اچھا بندہ لگتا تھا، وہ اس بار بھی لازمی معاف کر دے گا۔ کسان گھر سے روانہ ہو کر بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ یہ بزرگ کو ڈھونڈتا ہوا اسی جگہ پر آ پہنچا تو وہاں پر بزرگ پہلے سے موجود تھا۔ کسان نے بزرگ کو دیکھتے ہی اس کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگا تو بزرگ کا دل نرم ہو گیا، کسان کو معاف کر دیا۔ بزرگ نے کسان سے کہا سناؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کسان کہنے لگا بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا ہے، مہربانی فرما کر مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں اور اس بار جو بھی بادشاہ کی طرف سے مجھے انعام ملے گا وہ میں آپ کو لازمی آ کر دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ بزرگ نے کہا بادشاہ کا خواب کیا تھا؟ تو کسان نے کہا بادشاہ نے خواب کے اندر بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ بزرگ نے کہا کہ بکری امن کی نشانی ہے، اب بادشاہ کے ملک کے اندر امن پھیل جائے گا۔ تو کسان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے دربار کے اندر آ گیا، اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو تعبیر کافی اچھی اور پرامن لگی تو بادشاہ نے کسان کو پہلے سے زیادہ انعام سے نواز دیا۔ کسان یہ سارا انعام لے کر سیدھا بزرگ کے پاس آ گیا اور آ کر سارے کا سارا انعام بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا اس میں سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اور یہ سارے کا سارا آپ رکھ لیں۔ پہلے میں لالچی ہو گیا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں توبہ کرتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی مکاری اور جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بزرگ جو بڑے پہنچے ہوئے درویش تھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جب تم پہلی بار آئے تھے تو اس وقت مکاری کا دور چل رہا تھا، اس لیے تم نے مکاری کی، اور دوسری بار تم جب آئے تھے تو اس وقت خونی اور جنگی ماحول تھا، اس لیے تم نے تلوار سے مجھ پر حملہ کیا تھا، اور تیسری بار اب تم آئے ہو تو امن ہو چکا ہے، اب امن کا دور ہے، لوگ ایمانداری کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے تم سیدھا یہ انعام میرے پاس لائے ہو۔ کسان بزرگ کی یہ ساری باتیں سن کر کافی حیران ہوا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا ساری زندگی غریبوں کی مدد کرنا اور جتنا ہو سکے دوسروں سے شفقت سے پیش آنا، اور انعام کسان کو دے کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئے اور دوبارہ وہاں پر نظر نہیں آئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔